قرآن کریم ایسی بے مثال بے مثل کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں۔ سیاست کے حوالے سے بھی علم ہونا چاہیے، ادیب بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، ماہر اقتصادیات بھی ہے، علم سیاسیات بھی جانتا ہے۔ اتنی جو ہے نا اس کو ذرا ہٹا کے دیکھا کریں تو آپ کو روٹ پہ آپ پہنچ جائیں گے۔ اور پھر ملتا جلتا لفظ سوچیں، ملک کا اور مطلب ہے، ملک کا اور مطلب ہے، ملک کا اور مطلب ہے، ملک کا اور مطلب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ معزز طلبہ و طالبات، حاضرین و سامعین، آج ہمارا جیسا کہ آپ کے سامنے سلائیڈ میں ہے، سبق نمبر 2 ہے ترجمہ قرآن کورس بذریعہ اردو، علامات اور بنیادی گرامر۔ آج کی کلاس میں بالخصوص جو موضوع ہم زیر بحث لائیں گے، قرآن مجید فضیلت و اہمیت، اس سے ہم آغاز کریں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور ہم قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کریں، اس پر عمل کیوں کریں اور اس کا پیغام دوسروں تک کیوں پہنچائیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے جی، قرآن معنی و مفہوم، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو قرآن کریم جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو بالعموم اس کے مطلب پر غور نہیں کرتے، اس کے مطلب اور مفہوم اور معنی کے اندر بے شمار عظمتیں اور فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو قرآن ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ بنا ہے قراءۃ سے۔ قراءۃ کا مطلب ہے پڑھی ہوئی چیز۔ اگر قراءۃ سے بنا ہو تو اس کا مطلب ہے پڑھی ہوئی چیز، یعنی قرآن کریم ایسی بے مثال بے مثل کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے، ماضی میں پڑھی گئی اور مستقبل میں پڑھی جاتی رہے گی۔ نمازوں میں اس کی تلاوت ہو رہی ہے، محافل میں اس کی تلاوت ہو رہی ہے، مجالس میں اس کو پڑھا جا رہا ہے، عام زندگی میں مختلف مواقع پر اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تمام آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی ہیں، ان کی تعداد بنتی ہے 104۔ 4 کتابیں جو ہیں، آپ کو پتہ ہے معروف کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور 100 جو نازل ہوئی، ان کو آپ کتاب تو ویسے نہیں کہہ سکتے، ان کو آپ نوٹس کہہ سکتے ہیں۔ صحائف کا لفظ جس کے لیے آتا ہے، صحیفہ یعنی نوٹس، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئے۔ تو قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ پڑھ کر سنایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے تھے اور پڑھ کر سناتے تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی بار میں یہ کتاب عطا کر دی گئی ہو یا یہ کتاب پڑھ کر نہ سنائی گئی ہو، بلکہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھ کر سنایا گیا۔ باقی کتابوں کا کیا ہوا کہ ایک ہی وقت میں نازل کر دی گئی اور تحریر کی صورت میں نبی کو عطا کر دی گئی۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ پڑھ کر سنایا گیا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہو، آپ امتحان دیں گے، سادہ سا جملہ ہے۔ اب جب یہ لکھا ہوگا تو اس کا کوئی واضح جہت آپ کے سامنے نہیں ہوگی۔ بالکل واضح بات اب ہوگی جب اس کو لہجہ ملے گا، جب اس کو ادا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ امتحان دیں گے، اگر اس کو یوں کہا جائے آپ امتحان دیں گے تو یہ جملہ بتائے گا کہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔
کیونکہ یہ پڑھا گیا تو واضح ہو گیا. اور اگر اس کو یوں ادا کیا جائے آپ امتحان دیں گے تو اب آپ کو مزید وضاحت ہو گئی کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. اور اگر اس کو یوں کہا جائے آپ امتحان دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں آپ. اور اگر اس کو تھوڑا سا ہنس کے کہہ دیا جائے آپ امتحان دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ آپ امتحان نہیں دے سکتے. یعنی جملہ تو دیکھیں کتنا سادہ ہے، آپ امتحان دیں گے، لیکن لہجے کے اتار چڑھاؤ نے اس کو مختلف معنی پہنا دیے، مختلف اسالیب میں اس کو سمجھا اور دیکھا جا سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر جب نازل فرمایا تو جبریل امین نے پڑھ کر سنایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا تو مفہوم صحیح طور پر سمجھا نہیں گیا، جیسے بقیہ کتابوں کے ساتھ ہوا کہ وہ تحریری صورت میں ایک ہی بار دے دی گئی. تو اسی لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا کہ یہ قراءتن یعنی پڑھی ہوئی کتاب ہے، یا یہ سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جا رہی ہے. اور دوسرا اس کا مفہوم بتایا جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے قرآن یہ بنا ہے قرء سے. قرء کا مطلب جمع ہونا، یعنی اس میں سورتیں اور آیتیں جمع ہیں، اس میں پہلی کتابوں کے علوم جمع ہیں، اور دنیا میں جتنے علوم قرآن کریم کے نزول کے بعد ظاہر ہوئے وہ بھی اس میں جمع ہیں. یعنی یہ تمام اولین اور آخرین علوم کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں سب کچھ جمع کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے، ہر شے کے حوالے سے اس کتاب میں بیان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 89، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے. تو آگے چل کے دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں، کہ کوئی خشک و تر نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. یعنی اس کتاب میں سب کچھ جمع کر دیا گیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ بصیرت کے ساتھ اور عقل کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھا جائے اور اس سے وہ چیزیں اخذ کی جائیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 104 آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جی میں نے ان سب صحیفوں کو اور کتابوں کو پڑھنا ہے تو کیسے پڑھے گا؟ مختلف روایات کا خلاصہ ہے کہ 103 صحیفوں کا خلاصہ، مغز، نچوڑ، سمری ساری کی ساری یہ قرآن مجید میں موجود ہے. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کا خلاصہ، مغز، نچوڑ پڑھے تو اس کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ، مغز، نچوڑ، سمری پڑھے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ، مغز، نچوڑ دیکھے تو اس کو چاہیے کہ با کو دیکھ لے. یعنی با کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کا، اور بسم اللہ کے اندر سورہ فاتحہ کا، اور سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کا، اور قرآن کریم کے اندر تمام آسمانی کتب کا خلاصہ، مغز، نچوڑ موجود ہے. جو پچھلی کتابیں، صحیفے، علم گزرا وہ بھی قرآن کریم میں ہے، اور جو بعد میں علوم ظاہر ہوئے قرآن کریم کے نزول کے بعد وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں. اس کے بعد دیکھیے جی نسبت قرآن، نسبت بڑی عظیم ہے. کیسے؟ خالق کائنات نے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افضل ترین کتاب نازل فرمائی. نازل کرنے والا کائنات کا خالق رب العالمین، جس پر نازل ہوئی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو نازل ہوا وہ کیا ہے؟ تمام جہانوں کے لیے افضل ترین کتاب، اور نازل ہونے میں مدد کرنے والے یعنی جو وسیلہ بنے سید الملائکہ یعنی فرشتوں کے سردار. تو کتنی نسبت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا.
خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات تو بڑی ہیں، لیکن سب پہ جو صفت غالب ہے، امتیازی شان رکھتی ہے، وہ صفت رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا، اس کا یہاں ذکر کیا، آغاز کیا، رحمان ہے۔ کیا کیا رحمان نے؟ علم القرآن، قرآن سکھایا، جو سب سے افضل والا کتاب ہے، اور سکھایا کس کو؟ آگے ذکر آ گیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، یعنی انسان کو اللہ نے قرآن سکھایا۔ الرحمن وہی ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا، علمہ البیان، اور اس کو بیان سکھایا، بولنے کی قوت۔ یعنی یہ دیکھیے تمام صفات میں عظیم ترین صفت اللہ کی رحمت، سکھایا کس کو؟ انسان کے جو مرادی معنی لیے گئے، جس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، انسان کامل، اور سکھایا کیا؟ قرآن، جو افضل ترین کتاب ہے، اور قوت بیان بھی انسان کو دی۔ یعنی یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت تمام صفات کے اندر امتیازی شان رکھتی ہے، اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انسان کامل کو افضل ترین، اعلیٰ ترین، مشرف ترین اور محترم ترین کتاب سکھائی ہے۔ اب انسان کا کیا کام ہے؟ علمہ البیان، انسان کو بیان سکھایا ہے، قوت گویائی۔ تو اس کو چاہیے کہ جو اس کے بیان کی قوت ہے، قوت گویائی ہے، بولنے کی طاقت ہے، اس کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے استعمال کرے، کیونکہ یہ بولنے کی جو قوت طاقت ہے یہ کسی کو نہیں دی گئی۔ حیوان بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، جانور دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، ہم بھی سونگھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، اور بھی دیگر صفات انسانوں میں بھی ہیں، جانوروں میں بھی ہیں، بلکہ بعض صفات ہم سے کہیں زیادہ ہیں۔ سونگھنے کی طاقت بعض جانوروں میں ہم سے کہیں زیادہ ہے، سائنس کہتی ہے۔ اب یہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، دیکھنے کی طاقت ہم سے کہیں زیادہ ہے، اندھیرے میں بھی دیکھنے والے جانور ہیں، پرندے ہیں، اس طرح کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ قوت گویائی، یعنی جو بولنے کی طاقت ہے، یہ سب سے افضل صفت انسان کو دی گئی۔ تو اس افضل صفت کو کس میں استعمال کرنا ہے؟ افضل ترین کتاب کے فروغ اور اشاعت کے لیے۔ تو یہ ہے نسبت قرآن، جو عظیم ترین نسبت ہے، اور پھر قرآن لاسانی معجزہ ہے، یعنی قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو آج بھی زندہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، مختلف معجزات ان کو دیے گئے، اور وہ جب پردہ فرما گئے تو معجزات بھی موجود نہیں ہیں۔ آج ید بیضا موجود نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کا عصا معجزہ تھا، موجود نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات ان کی غیبت کے ساتھ ہی، جیسے انہوں نے پردہ فرمایا وصال کر گئے، معجزات بھی جو ہے وہ پردہ غیبت میں چلے گئے، یعنی چھپ گئے۔ لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، اور قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، اس لفظ کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، اس حرف کا ایک ایک نقطہ معجزہ ہے، زیر زبر پیش معجزہ ہے۔ اسی لیے اس جیسی کتاب کوئی ہو نہیں سکتی۔ یہ ایسا عظیم الشان معجزہ ہے جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب احسن فرمایا ہے۔ کتاب احسن، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، اس احسن، احسن کہتے ہیں سب سے زیادہ بہتر، اچھا، اس احسن کی پیروی کرو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ الزمر آیت نمبر 55، اس کے بعد 56، 57، 58، یہ سارا کچھ بیان کیا گیا ہے کہ کر لو پیروی، ورنہ پچھتاؤ گے اور کہو گے جب عذاب آئے گا کاش ہم پیروی کر لیتے، اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتے۔ پچھتاوے کے علاوہ، حسرت کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی پیروی کرو، یہ کتاب احسن ہے۔ اور جب اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی افضل ترین کتاب ہے، تو اسی لیے تو سورۃ الکہف آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔
یعنی کتاب کے نازل ہونے کی جب بات کی تو الحمدللہ، یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں الحمدللہ کہنا سکھایا ہے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جن کے سینے میں قرآن موجود ہوتا ہے، جن کا تعلق قرآن کریم سے ہوتا ہے، جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، جو قرآن کریم سمجھتے ہیں، جو قرآن کریم سیکھتے ہیں، جو قرآن کریم سیکھنے سکھانے کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ کسی دولت مند کو دے کر متاثر ہو جائیں کہ جناب بڑی بات ہے، اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ تو اللہ نے آپ کو وہ دے دیا جس جیسی نعمت کوئی نہیں ہے۔ جس کے پاس قرآن جیسی نعمت ہو اس کو کیا ضرورت ہے کہ کسی سے حسد کرتا پھرے، مال و دولت کے حساب سے حسد کرتا پھرے، کسی کے سٹیٹس کے حوالے سے حسد کرتا پھرے؟ تو جس کے پاس اتنی عظیم نعمت ہے کیا کہنے اس کے، تو وہ تو اس اپنی نعمت پر، ہر مسلمان پر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، تو جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم جو ہے یہ کتاب بے مثال ہے، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی، اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے یہ چیلنج کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں، کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ پہلے چیلنج کیا دیا؟ اس جیسی کتاب لے آؤ۔ پھر چیلنج یہ دیا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر چیلنج دیا کتاب نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، چلو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ آج تک قرآن کریم جیسی کوئی کتاب کوئی نہیں لکھ سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی قرآن کریم جیسی مثالی کتاب لکھنے کی کاوش کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو بہت بڑا ادیب ہونا چاہیے، صحیح، اس کو بہت بڑا ادیب ہونا چاہیے۔ اب وہ ادیب ہو، جب وہ لکھنے بیٹھے گا تو قرآن کریم میں تو تاریخ کا علم بھی ہے، تو ادیب تو وہ ہے، اب اس کو بہت بڑا مؤرخ بھی ہونا چاہیے، سمجھ لیجیے ادیب بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، پھر اس کو ماہر اقتصادیات بھی ہونا چاہیے، معاشیات کا علم بھی اس کو ہونا چاہیے۔ چلے مان لیا یہ بھی ہے، تو پھر اس کو علم سیاسیات بھی ہونا چاہیے، سیاست کے حوالے سے بھی علم ہونا چاہیے۔ ادیب بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، ماہر اقتصادیات بھی ہے، علم سیاسیات بھی جانتا ہے۔ پھر اگر یہ سارے علوم جانتا ہے تو پھر اس کو سائنسی علوم کی معرفت بھی ہونا چاہیے، سائنسی علوم بھی جانتا ہو، علم حیوانات، زولوجی یہ بھی آنی چاہیے کیونکہ قرآن کریم میں تو یہ بھی ہے۔ اور اگر وہ یہ بھی جانتا ہے تو اس کو علم نباتات یعنی باٹنی بھی آنا چاہیے کیونکہ قرآن کریم میں تو اس کا بھی ذکر ہے۔ اور اگر یہ بھی جانتا ہے تو اس کو فزکس، کیمسٹری ان کا بھی علم ہونا چاہیے۔ کیا اتنے علوم کسی انسان میں جمع ہو سکتے ہیں؟ بفرض محال سمجھ لیجئے کہ یہ سارے علوم قرآن کریم میں جمع ہو گئے، اور یہ سارے علوم جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر جمع ہیں اور اس شخص میں بھی جمع ہو گئے جو قرآن کی مثال لانا چاہتا ہے، لیکن یہاں پہ پھر آ کر وہ رک جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ماضی کی خبریں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ادیب لکھنے والا ماضی کی خبریں دے لے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس میں حال کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے وہ حال کی بات بھی کر لے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس میں مستقبل کی خبریں بھی ہیں، جو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جس طرح قرآن کریم نے بتایا تھا پوری ہو گئی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، کوئی ماضی کی بات کرتی ہے، کوئی حال کی بات کرتی ہے اور کوئی مستقبل کی بات کرتی ہے، لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو ایک ہی وقت میں ماضی، حال اور مستقبل کا انسان کو سفر کرواتی ہے۔ تو اس جیسی کتاب اس لیے ممکن ہی نہیں، کہیں نہ کہیں انسان آ کے رک جائے گا۔ اس کی فصاحت و بلاغت، اس کے علوم، اس کی غیبی خبریں کہیں نہ کہیں آ کر اس کو رکنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا آپ کو پتہ ہے پہلا جو ہوتا ہے
کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں جی اپنا جو علامتی طریقہ کار ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اتنی کے قواعد. اب اس کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیا ہے. لے جی آپ کے سامنے اب بڑی توجہ کیجئے گا. 4 کثیر الاستعمال حروف الف تا نون یا. الف تا نون یا یہ 4 ہیں. اتنی اس کو کیوں کہا؟ بعض بچے کہتے تھے کہ یہ کیسے یاد ہو کہ جی یہ 4 حروف ہیں. اب ان کے لیے کیا بولا؟ اتنی سی بات یاد رکھ لیں. اتنی اگر یہ بھول جائیں کہ 4 ہیں کون کون سے ہیں تو یہ تو یاد رہ جائے گا نا. اتنی سی بات ہے تو اس کو اس طرح آپ یاد کر لیں گے. اتنی میں کیا ہے؟ الف تا نون یا. الف کا مطلب میں، تا کا مطلب تو، نون کا مطلب ہم، یا کا مطلب وہ. تو اس کو اردو میں جیسے آپ پڑھ لیتے ہیں الف تے نون یہ صحیح. عربی میں ذرا اس کو الف تا نون یا کے طور پر پڑھا جاتا ہے. تو الف کا مطلب میں، تا کا مطلب تو، نون کا مطلب ہم، یا کا مطلب وہ. اب اور آسان آپ کے لیے کر دوں کہ آپ کو نہ بھولے. الف انگلش کے کس حرف سے ملتا جلتا ہے؟ آئی سے. تو آئی کا مطلب کیا ہے؟ میں. تو الف کا مطلب بھی میں. تا تو وہ تو اسی سے ملتا ہے. تا تو، تا یا تے تو سے ملتا جلتا ہے. اور اس کے بعد یا پہ آ جائیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں. تو اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں. اس کو یوں یاد کر لیں، یہ وہ. آسان ہو گیا. یہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ وہ، تو بس یاد ہو گیا. تو الف میں، تا تو، یا وہ. اب ایک ہی رہ گیا نون. یہ اب تھوڑی سی زحمت آپ کر لیں. اس کا مطلب ہے ہم. صحیح ہے جی. تو آگے بڑھتے ہیں جی. اب اس کی مثالیں دیکھیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ جہاں بھی پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس ہوگا، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے امپرفیکٹ. ٹھیک ہے جی. اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے. تو جہاں پر یہ ہو، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں معلومات کے لیے بتا دیتا ہوں. فعل مضارع. فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ جمع جس میں حال و استقبال ہو وہ مضارع ہوتا ہے. ایسا ہے وہ کہ جس میں حال اور مستقبل جمع ہوتا ہے. جیسے وہ آتا ہے، وہ آئے گا. صحیح. تو جہاں بھی عربی زبان میں، یہ بہت بڑا قاعدہ بتانے جا رہا ہوں، جہاں بھی عربی زبان میں پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس ہوگا، فعل مضارع ہوگا، امپرفیکٹ ٹینس ہوگا، وہاں شروع میں ان 4 حروف میں سے ایک لازمی ہوگا. یعنی یہ فعل مضارع یا پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس کی علامت ہے. اور عربی میں ایک ہی لفظ کے اندر پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس ہوتا ہے. ایک ہی لفظ میں پریزنٹ بھی ہوتا ہے، فیوچر بھی ہوتا ہے، ایک ہی لفظ کے اندر. اب مثالیں آپ کے سامنے ہیں. جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات واضح ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ آج کی کلاس میں ہی کتنے الفاظ خود بنا رہے ہیں اور ان کا ترجمہ کر رہے ہیں عربی کے. ٹینس بڑا مشکل مضمون ہے. انگلش میں بھی پڑھتے رہے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی دشواری اور دقت ہوتی ہے. لیکن عربی کے بڑے آسان طریقے سے علامات کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیے جی الف تا نون یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس لفظ ہے علم. علم کا مطلب جاننا. علم کا مطلب جاننا. اب اگر آپ کو یہ لفظ آتا ہے کہ علم کا مطلب جاننا ہے تو آپ کو اگلے الفاظ خود بخود آ جانے چاہیے. جیسے جی اعلم، الف لگایا، علم پہ کیا لگا؟ الف. اعلم میں جانتا ہوں، میں جانوں گا، یا میں جانتی ہوں، میں جانوں گی. دونوں اس میں آ جاتے ہیں. مذکر مؤنث دونوں اس میں جمع ہو جاتے ہیں. اسی طرح تعلم، تو جانتا ہے، تو جانے گا. یہ صرف مذکر کے لیے ہے، اور ساتھ اس میں ایک ایکسیپشنل کیس وہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ آ جاتے ہیں، تو اس میں بھی ہے. تو وہ کیا ہے جی؟ وہ جانتی ہے، وہ جانے گی. یعنی تعلم کے 2 مطلب ہوں گے. تو جانتا ہے، تو جانے گا، یا وہ جانتی ہے، وہ جانے گی، جہاں پہ تا شروع میں ہوگی. اور نعلم ہم جانتے ہیں، ہم جانیں گے، ہم جانتی ہیں، ہم جانیں گی. اور یعلم وہ جانتا ہے، وہ جانے گا. تو اس میں بنیاد جو آپ کو فراہم کر دی گئی تھی شروع میں، وہ آپ نے دیکھا کہ الف کا مطلب میں، تا کا مطلب تو، نون کا مطلب ہم، یا کا مطلب وہ.
तो उसी के हिसाब से ये, और तर्जमा किस में किया गया है? प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, हाल और मुस्तकबिल में। ले जी, अब मश्क है, अब पता चलेगा कि आप इस पे क्या रद्द अमल का इजहार करते हैं और कितना आपने अभी तक समझ लिया है, ये हम देखते हैं जी। सबसे पहला लफ्ज है जी, सीन मीम आइन लिखा हुआ है, समा, इसको हम पढ़ लेते हैं, समउन जी। तो अगर समा, इसका सबसे पहले मतलब जानना होगा, इसका क्या मतलब है जी? सुनना। समा का मतलब सुनना। तो अब हम अगले अल्फाज पे देखेंगे जी, अस्माउ, मैं सुनता हूं, मैं सुनूंगा, बिल्कुल सही है, मैं सुनता हूं, मैं सुनूंगा। और मुन्नस के हिसाब से भी इसी का तर्जुमा करें, जैसे आई के अंदर मुज़क्कर मुन्नस दोनों जमा है ना, इसमें भी जमा है, तो किस तरह करेंगे जी? मैं सुनती हूं, मैं सुनूंगी। तो इसमें 4 मतलब हो गए, 2 मुज़क्कर के हिसाब से, 2 मुन्नस के हिसाब से। और उसके बाद है जी तस्माउ जी, माशाल्लाह जबरदस्त, तू सुनता है, तू सुनेगा। और अगर एक्सेप्शनल केस निकाला जाए, वो सुनती है, वो सुनेगी। सही है, वो गरचे कम इस्तेमाल होता है, लेकिन वो साथ बताना जरूरी है ताकि किसी जगह आ जाए तो आप परेशान ना हो जी। उसके बाद नस्माउ, हम सुनते हैं, हम सुनेंगे, हम सुनती हैं, हम सुनेंगी। सही, इसमें भी दोनों आ जाते हैं। जैसे वी के अंदर अंग्रेजी जबान में दोनों जमा हैं, मुज़क्कर भी मोनस भी जी। यस्माउ, वो सुनता है, वो सुनेगा, इसमें मोनस नहीं आएगा। सही है जी, इसमें सिर्फ मुज़क्कर का मतलब है। क्यों? क्योंकि जो इसका मोनस है वो तस्माउ में है। इसका जो मोनस अगर बनाना हो तो वो तस्माउ है, जो मैंने बताया था कि एक्सेप्शनल केस है जी। इसको अब आपने देख लिया। इसके बाद हम चलते हैं अगले लफ्ज की तरफ। अगला लफ्ज क्या है जी? अमल। अमल का क्या मतलब है? अमल करना, काम करना। सही है जी। आमालू, मैं अमल करता हूं, करूंगा, या मैं अमल करती हूं, करूंगी। तामालू, तू अमल करता है, करेगा, वो अमल करती है, करेगी। बहुत खूब। और नामालू, हम अमल करते हैं, करेंगे, हम अमल करती हैं, करेंगी। या मालू, वो अमल करता है, करेगा। सही है जी, इसमें मुअन्नस नहीं होगा जी। उसके बाद नजर। नजर का मतलब देखना। अब ये देखें ना, बजरिया उर्दू और अलामात की मदद से हम अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा कर रहे हैं, और आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। अनजुरू, मैं देखता हूं, देखूंगा, मैं देखती हूं, देखूंगी। तनजुरू, तू देखता है, देखेगा, या वो देखती है, देखेगी। और ननजुरू, हम देखते हैं, देखेंगे, हम देखती हैं, देखेंगी। और यनजुरू, वो देखता है, देखेगा। सही हो गया जी। उसके बाद चौथे लफ्ज पे आ जाए, तर्क जी, छोड़ना, बिल्कुल सही। और अतरुकू, मैं छोड़ता हूं, छोड़ूंगा, मैं छोड़ती हूं, छोड़ूंगी। और तत्रुकू, वो तू छोड़ता है, छोड़ेगा, या वो छोड़ती है, छोड़ेगी। और नतरुकू, हम छोड़ते हैं, छोड़ेंगे, हम छोड़ती हैं, छोड़ेंगी। मुन्नस भी आ गया। और यतरुकू, वो छोड़ता है, छोड़ेगा। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है आप पे, इसमें कोई इबहाम, कोई शक और कोई कंफ्यूजन यहां पे बाकी नहीं रही। और शुक्र, शुक्र करना। अशकुरु, मैं शुक्र करता हूं, करूंगा, मैं शुक्र करती हूं, करूंगी। तशकुरु, तू शुक्र करता है, करेगा, या वो शुक्र करती है, करेगी। नशकुरु, हम शुक्र करते हैं, करेंगे, हम शुक्र करती हैं, करेंगी। और यशकुरु, वो शुक्र करता है, करेगा। लें जी, अब जब हमने ये मिसालें दे दी तो अब जाहिर है कि असल हमारा मौजू तो कुरान करीम है। तो कुरान करीम में ये लफ्ज़ कैसे कैसे आए? अब देखें, आज की क्लास के बाद अब जहां पे ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस होगा, अगर आपको रूट का मतलब आता हो, जैसे आलमू में रूट क्या है? इल्म, तो आपको मतलब आता था। अस्माउ में समा, आपको मतलब आता था। अनजुरू में नजर, आपको मतलब आता था। तो अगर वो आपको मतलब आता होगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप तर्जुमा कर लेंगे। और वो थोड़ी सी कोशिश करेंगे, वो जो रूट होती है, यानी जहां से लफ्ज बनते हैं, आमतौर पे वो 3 हरफों पे मुश्तमिल हुआ करती है, जो रूट है, जिसको आप जड़ कह लें, बुनियाद कह लें। तो अब देखिए जी, ये सामने आपके सूरतुल बकरा की आयत नंबर 30 लिखी हुई है। अभी मैंने खुद निशानदही कर दी। इसके बाद वाली जो आयतें हैं वो निशानदही नहीं की गई, वो आपने करनी है। यहां खुद कर दी ताकि आपको थोड़ा सा मजीद अंदाजा हो जाए और मजीद रिहर्सल और मश्क हो जाए जी। इसमें जो आपको सुर्ख रंगत में अल्फाज नजर आ रहे हैं वो हमारे मौजू के मुतालिक है, जो अभी हमने पढ़ा है जी। सबसे पहले क्या आ गया जी? तजअलू। इसमें आपने करना क्या है? आमतौर पर इसमें यह होता है कि जो वो अलिफ ता नून या लगा हुआ है ना, वो जरा हटा के लफ्ज को देखें, उसको हटा के देखेंगे क्या बचता है। आपको कुछ उसका अंदाजा हो रहा है जी? जीम आइन लाम बचा।
اب تھوڑا اندازہ آپ کو ہوا کہ اردو اس میں کچھ سینس آپ کو نظر آئی جعل میں؟ جی نہیں، جہالت جو ہے وہ تو ہا کے ساتھ ہے نا، جیم ہا لام، جہل، جہالت، جاہل وہ تو مجہول، اس میں وہ رہے گی. تو اس میں جیم عین لام، جی بنانا، بالکل مطلب صحیح ہے بنانا. لیکن اردو میں بتائیں اس کا مطلب لفظ کوئی ملتا جلتا نہیں ذہن میں؟ جعلی، جی بالکل صحیح ہے. جعلی مطلب بناوٹی، بنائی گئی چیز کو کہتے ہیں نا، ایک چیز کو دیکھ کے دوسری چیز جو بنائی جاتی ہے. صحیح ہے جی، جعلی تو وہی ہے. اس کا مطلب اصل کیا ہے؟ بنانا. جعلی بنائی گئی چیز، اور جعل کا مطلب ہوا بنانا. اب اس پہ ہم نے کیا ہمارے سامنے آ گیا؟ تجعلو، تا سامنے آیا، تو تا کا مطلب تو، اور مطلب کس میں کرے گے؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر میں. تو تجعلو کا مطلب کیا ہو گیا؟ ماشاءاللہ بہت خوب. تو بناتا ہے، تو بنائے گا. صحیح ہے جی، تو بناتا ہے تو بنائے گا. اور دوسرا اس میں جو ایک ہو سکتا ہے ممکنہ مطلب، وہ بناتی ہے وہ بنائے گی. بالکل صحیح ہے، لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. صحیح ہے جی، دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے، ظاہر ہے ایک ہوگا نا سیاق و سباق کے حساب سے. جب آپ پچھلی آیت کا ترجمہ پچھلے الفاظ کو دیکھتے ہوئے کریں گے، آپ کو محسوس ہو جائے گا یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. تو ہم ترجمہ کریں گے، آپ کو محسوس ہو جائے گا. لیکن یہاں کیا ہے؟ تو بناتا ہے تو بنائے گا، اور تو بناتا ہے تو بنائے گا. اس میں بھی عام طور پہ ایک آپ کوئی مراد لے رہے ہوتے ہیں زمانہ، وہ تو سیاق و سباق کے حساب سے آپ نے حال میں ترجمہ کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے، وہ آپ اس کو مراد لے لیں گے. جی اس کے بعد دوسرے لفظ پہ آ جائیں جی، یفسدو. جی بالکل صحیح. جب آپ نے یا کو ہٹایا، اب یہ بہت بڑا میں نے آپ کو قاعدہ بتا دیا کہ اتنی جو ہے نا اس کو ذرا ہٹا کے دیکھا کریں تو آپ کو روٹ پہ آپ پہنچ جائیں گے. اور پھر ملتا جلتا لفظ سوچیں. یفسدو، وہ فساد کرتا ہے، وہ فساد کرے گا. صحیح ہے جی. اس کے بعد آ جائیں جی یسفیکو. یہ تھوڑا سا لفظ آپ کے لیے مشکل ہوگا، اس پہ بھی یا لگی ہے. تو یا کا مطلب وہ، اتنا تو پتا چل گیا. اور یہ بھی پتا چل گیا کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس میں ہوگا. اب یہ رہ گیا کہ سفک. سفک کا مطلب کیا ہے؟ یہ ادبی اردو میں تو استعمال ہوتا ہے، سفک دم، خون بہانا. یسفیکو جی، سفک یہ خون بہانے کے مطلب میں استعمال ہوتا ہے، ہم کم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال جی یسفیکو، وہ خون بہاتا ہے، خون بہائے گا. اس کے بعد جی نسبحو. جی نسبحو، اس کا پہلے نون ہٹائیں آپ. سبح کس سے ملتا جلتا ہے؟ تسبیح. بہت خوب. ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تسبیح کریں گے. صحیح ہو گیا جی. نسبحو، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تسبیح کریں گے. اور نقدسو، اس کا بھی نون ہٹا دیں. کاف دال سین، قدس، مقدس، ذہن میں آ گیا. پاکی، پاکیزگی. نقدسو، ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم پاکیزگی بیان کریں گے. اور اس کے بعد جی اعلمو، میں جانتا ہوں، میں جانوں گا. میں کا مطلب کہاں سے ہوا؟ الف سے. میں جانتی ہوں، میں جانوں گی، سارے مفاہیم ہیں. لیکن آپ نے ایک نتیجے تک کیسے پہنچنا ہوتا ہے سیاق و سباق کو دیکھ کے، وہ تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. تعلمون، جی تا تو، اور علم عین لام میم، علم ہے نا جی. تو جانتا ہے، تو جانے گا. لیکن یہاں پہ ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ تم سب جانتے ہو، تم سب جانو گے. کیوں؟ یہ پچھلی کلاس میں بتایا تھا. واو نون کس کے لیے ہے؟ جمع کے لیے. اگلا ہمارا موضوع یہی ہے، لیکن ایک ضمناً یہ بات ہماری ہو چکی تھی کہ واو نون جو ہے یہ جمع کے لیے ہے. تو اب مطلب ہوا تعلمون، تم سب جانتے ہو، تم سب جانو گے. اگر واو نون ہٹا دیں تو تعلمو، تو جانتا ہے، تو جانے گا. لیں جی اب اس کا آپ ترجمہ ذرا سماعت کر لیجئے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جاعل بنانے والا. صحیح ہے جی. اب اس میں دیکھ لیں، وا اور اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. صحیح. از جو ہے وہ خالص عربی کا لفظ ہے. جی جی از جہاں پہ ہو نا جی، بڑا اچھا سوال ہے. از جہاں پہ ہو، از کے اندر جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ پوشیدہ ہوتا ہے. اذکر، تو یاد کر. اس کے اندر یہ مفہوم شامل ہے. صحیح ہے جی. تو اور یاد
کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب اس میں دیکھیے جی از یہ خالص عربی کا ہے, اس کو یاد کر لیں, آپ بھی یاد کرو اور یاد کرو. اور جب آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں اور جب, وا از اور جب, کالا کہا, کالا کس سے ملتا جلتا ہے اردو کے لفظ سے؟ کال سے. بہت خوب, کال کہنا, تو کالا اس نے کہا, اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی ہم اپنے جو خاص موضوع ہے اس تک محدود ہیں, اور جو پچھلی کلاس آپ نے اردو کے حوالے سے پڑھی وہ تو مطلب چلتی رہے گی نا ساتھ ساتھ, اس کو نہیں چھوڑنا, وہ بڑی بنیادی چیز ہے. جی رب پتہ ہے آپ کو, کا تیرا, صحیح جی. کا اردو میں کیسے ہم استعمال کرتے ہیں جی؟ کو بتا سکتا ہے مثال؟ کا جہاں پہ آپ کے جملے میں کا آئے, چلیں کسی کو نہیں پتا پھر بھی جزاک اللہ خیرہ بولتے نہیں ہیں. جزا دے کا تجھے ایک مذکر کو, اس طرح ہم استعمال کر لیتے ہیں. خیرہ ہے, جزا کاللہ, جزا دے تجھے اللہ خیرن اچھی. جی للملائکتی, لیے, صحیح ہے جی, لیے. اور ملائکہ فرشتے, ملائکہ نام بھی رکھ لیتے ہیں, اس کا مطلب فرشتے. صحیح. ملک اس کی جمع ہے ملک, ملک بادشاہ, صحیح. ملک بادشاہ, ملک فرشتہ, ملک ملکیت اونرشپ, صحیح ہے جی. اور ملک, جی ملک بادشاہی. ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا, ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے. تو اس لیے دیکھیں نا جی, ایک ہی میم لام کاف ہے. ملک کا اور مطلب ہے, ملک کا اور مطلب ہے, ملک کا اور مطلب ہے, ملک کا اور مطلب ہے. تو یہ سارے الفاظ اعراب کی تبدیلی سے مفہوم بدل جاتا ہے, ظرف کے بدلنے سے آواز بدل جاتی ہے. جی بہرحال انی بے شک میں, یہ ہے انا میں اور یا, انا بے شک اور یا میں, صحیح. یہ آگے اس کا یا کے حوالے سے ابھی آنے والا ہے ہمارا اگلا جو سٹیپ ہے. جی اس کے بعد جی جائلن بنانے والا, فی میں, جائلن اسی سے ہے جعل, اور فی میں اردو میں استعمال کرتے ہیں جیسے فی الحال, فی الحال, فی زمانہ, میں کے مطلب میں, صحیح. اس کے بعد جی الارض زمین, ارض و سما استعمال کرتے ہیں نا جی اردو میں. تو اس کے بعد جی خلیفہ, نائب, بالکل صحیح, اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور قالو انہوں نے کہا, یہ بھی قول سے ملتا جلتا ہے. اب اس میں جو علامتیں بقیہ ہوں گی وہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے وہ واضح ہوتی جائیں گی. ابھی ہم صرف ایک خاص موضوع پہ رہ رہے ہیں, اتنی والے پہ کوشش ہے ہماری. آ کیا, آ کا مطلب کیا ہے جی؟ آ کیا, صرف جو الف اور اوپر زبر ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہامیہ, سوال والا. تو اس کا مطلب کیا؟ تجعلو تو بنائے گا, فیہا اس میں یعنی زمین میں, ہا اس یا اس, جیسے رضی اللہ عنہا, اللہ اس سے راضی ہو, صحیح ہے جی. ہا اس ایک خاتون مونس کے لیے آتا ہے. اور من جو, من کے دو مطلب ہیں, کون, جو. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے استعمال؟ جو. یفسدو فساد کرے گا, فیہا اس میں, وا اور, یسفکو وہ بہائے گا, الدماء خون, دم خون کو کہتے ہیں. اور وا اور, نحنو ہم, نسبحو نحنو, یہ بھی خاص طور پہ اب یاد کر لیں, عربی کا خالص لفظ ہے نحنو ہم, یہ تاکید کے لیے آیا ہے. نسبحو میں ہم موجود ہے لیکن یہ دو بار آ گیا تاکید کے لیے. تو نحنو ہم, نسبحو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں, بی ساتھ, حمد ہم, کا تیری, بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں, صحیح. بصد بکثرت, اور حمد کا, اور وا, اور نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں, لا کا, لا واسطے, کا تیری. لا بھی آپ نے خاص طور پہ یاد کر لینا, خالص عربی کا لفظ ہے. جو عربی کے لفظ میں خالص بتاتا ہوں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں, اور جو اردو کے حساب سے ہیں اور علامات وہ انشاءاللہ مشق کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں یاد ہوتی جائیں گی جیسے جیسے آگے بڑھیں گے. کالا اس نے کہا, انی بے شک میں, یہ پہلے آج آ گیا, اعلم میں جانتا ہوں, ما جو, جی ما اردو میں استعمال ہوتا ہے, ما وہ جو آپ لفظ بول رہے ہیں نا, ما ان, پانی کو کہتے ہیں عربی میں,
وہ آگے حمزہ بھی ہوتا ہے. یہ ہے میم زبر الف ما, اور اس کا مطلب بھی بتا دیا جو کے مطلب میں. اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں جی؟ ما تحت. اگر آپ اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو بات واضح ہو جائے گی. ما جو, حول ارد گرد, یہ وہی ما ہے. ما کا مطلب ہے جو, ماحول. اگر آپ کوشش کریں تو لفظ بھی آپ سے کلام کریں گے. تھوڑا سا توجہ کریں تو یہ بڑا اچھا کام ہے کہ لفظوں سے ہم کلام ہو جائیں. لفظ بول بول کے بتائیں کہ ہمارا یہ مطلب ہے. جب گفتگو کر رہے ہوں تو لفظ ایک قطار میں کھڑے ہوں کہ ہمیں اختیار کریں, ہمیں اختیار کریں. صحیح؟ تو یہ تھوڑی سی محنت کریں, یہ کام ہو جاتا ہے. ما حول, ما جو, حول ارد گرد. ما تحت, ما جو, تحت نیچے. ما ورائے آئین, ما جو ورائے آئین, ورا پرے, آئین, آئین ہمارا جیسے ہم کہتے ہیں. ما ورائے عدالت. صحیح؟ تو یہ ما اردو میں ہم استعمال کثرت کے ساتھ کرتے ہیں جو کے مطلب میں. لا نہیں جی, اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ لا نہیں. لا بہت خوب جی. لا تعلق, لا محدود, لا جواب. اور ابھی تک کئی لوگ ہیں لا علم. صحیح ہے جی. وہ شاعر نے کہا تھا ذرا سا غور کرنے پر حقیقت یوں کھلی مجھ پر کہ جو بھی علم سیکھا ہے فقط یہ علم دیتا ہے کہ میں لا علم ہوں اب تک. جیسے جیسے انسان پڑھتا جاتا ہے, آگے بڑھتا جاتا ہے, اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. یہی علم ہے. علم کیا ہے؟ علم کی انتہا کیا ہے؟ بندہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ مجھے کچھ نہیں پتا جی. تو لا تعلمون, وہی جی علم والا آ گیا. تو با محاورہ ترجمہ بھی سماعت کر لیجئے. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, تو وہ عرض کرنے لگے کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد اس میں کرے گا اور خون بہائے گا, جبکہ ہم حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اس نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم سب نہیں جانتے. اب دیکھیں نا, جب آپ اردو کے حساب سے اور علامات کے حساب سے چیزیں دیکھ لیں گے اور پھر ترجمہ پڑھیں گے قرآن پاک کا, تو عجیب لطف آئے گا اور بہت جلد آپ کو یاد ہو جائے گا. پہلے تو آپ کافی حد تک خود کوشش کریں گے اور پھر جو ہے وہ ترجمے والا قرآن کریم دیکھیں گے, اور کافی حد تک آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ترجمہ ہمارے لیے خاصا آسان ہو گیا. یا خود کر رہے ہیں یا کم از کم کچھ نہ کچھ کریں گے, اس کے بعد دیکھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کچھ نہ کچھ بات بن گئی ہے. جی ذہنی آزمائش اب اسی پہ آ جائیں جی. یہ تو چیزیں میں نے بتا دیں, اب یہ آیتیں آپ نے بتانا ہے جی. سورۃ الرحمن کی آیات 29, 30, 31. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. جی اس میں آپ نے وہی جو باتیں ابھی ہم نے کی ہیں. سب سے پہلے اس میں دیکھیے جی, کوئی ایک ایسی مثال آپ کو نظر آ رہی ہے جو اتنی والی ہو؟ جی بہت خوب. یسألو, بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ہم نے یہ جاننا ہوتا ہے کہ یسألو ہو الگ ہے, ہو اس, صحیح ہے جی, وہ الگ ہے. یا کو بھی ہٹا دیں اور پیچھے کیا لفظ بچ گیا؟ سین, حمزہ, لام, ایسے ہی ہے نا جی, یہ بچ گیا. اور اس پہ آپ غور کریں کہ یہ کسی سے ملتا جلتا ہے جو ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں. سوال, زبردست. تو سوال کا مطلب پوچھنا. سوال کے دو مطلب ہیں, پوچھنا, مانگنا. تو سوال جب اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ, تو جب یہ کہیں گے سوال پوچھنا ہے, سوال پوچھنا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کویسچن کرنا چاہتے ہیں. اور جب یہ کہیں کہ سوال کرنا ہے تو یہ مانگنے کے مطلب میں چلا جائے گا. اگر استاد کے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو یہ نہ کہیں سوال کرنا ہے, کہیں سوال پوچھنا ہے. سوال کرنا, کچھ مانگنا, بھیک مانگنا, مطلب یہ آ گیا. صحیح ہے جی. تو سوال پوچھنا اس مطلب میں ہے, ٹو کویسچن, سوال پوچھنا جی. یسألو, وہ سوال پوچھتا ہے, وہ سوال پوچھے گا. صحیح ہے جی, یہ بھی مطلب بن گیا. اور دوسرا, وہ سوال کرتا ہے, وہ سوال کرے گا, یعنی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. صحیح, تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اور یہاں مطلب کیا ہے؟ مانگنے کے حساب سے. صحیح, یعنی سائل ہے, مانگنے والا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس میں یا کا آپ کو پتہ چل گیا، پریزنٹ اینڈ فیوچر میں بھی آپ نے کر لیا. وہ سوال کرتا ہے، وہ سوال کرے گا، یعنی وہ سوالی ہے اللہ تعالیٰ کے در کا. وہ سوال کرتا ہے، کرے گا، ہو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے، من جو بہت خوب ابھی پڑھا تھا، فی میں، السماوات آسمان، سما کی جمع، وا اور، ارتھ زمین. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش میں آپ کامیاب جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. جی اس کے بعد کلّا، سب، تمام. صحیح، اردو میں ہم اس کو کل استعمال کرتے ہیں نا، کل، کاف لام کل. جی اس کے بعد یوم، دن، جیسے یوم آزادی، یوم کشمیر، یوم دفاع پاکستان. ہوا، وہ، یہ خالص عربی کا لفظ ہے لیکن ماشاءاللہ سے آپ نے یہ بھی بتا دیا. ہوا وہ، فی میں، شأن اس کا مطلب ہوتا ہے جی کام، چونکہ خالص عربک ہے اس لیے آپ کو بتا دیا. تو سوال کرتا ہے اس سے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور ہر دن وہ ایک نئے کام میں ہے. با محاورہ ترجمہ بھی ہو گیا. اب آیت نمبر 30 پہ آ جائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں آپ کے موضوع کے حساب سے کون سا لفظ ہے، پھر اردو والے الفاظ کی جانب ہم آئیں گے. جی تُكَذِّبَانِ، بالکل صحیح درست. تو تا کا مطلب تو، تُكَذِّب، ٹھیک ہے جی. تُكَذِّبُ، تا کو اگر ہٹا دیں تو کاف ذال با، کذب، جھوٹ. اور تُكَذِّبُ، تو جھٹلاتا ہے، تو جھٹلائے گا. اور الف اور نون زیر نی جو لگا ہوتا ہے نا، یہ ہماری پھر کلاس ہوگی اس پہ، یہ ہوتا ہے تسنیہ یعنی دو کے لیے. تم دونوں، صحیح، تم دونوں جھٹلاتے ہو، جھٹلاؤ گے. پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس میں تو بھی آ گیا، لیکن دو کہاں سے آیا؟ الف نون زیر نی کی وجہ سے. اور اس میں جی اردو کے حساب سے کون سا لفظ آ گیا؟ بی. اب یہ دیکھیں نا، فَبِأَيِّ، یہ کام بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنے لفظ پوشیدہ ہیں. فا الگ ہے، بی الگ ہے، ای الگ ہے. فا تو بی ساتھ، ای کون سا؟ آلا نعمتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ساتھ کون سی نعمتیں؟ ربی کما، رب، کما تم دو، صحیح ہے جی، کما تم دو، یعنی انسان اور جنات دونوں کو کہا جا رہا ہے. تکذبانی، تم دونوں جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم دونوں گروہ جھٹلاؤ گے؟ جی جناب. نہیں، یہ اس کے شد کے نیچے زیر ہے جی. یہ تھوڑا سا آج کل جو ہم استعمال کرتے ہیں نا مختلف اس پہ لیپ ٹاپ پہ یا اس طرح، یہ اس میں فورٹ کا سٹائل اس طرح کا ہوتا ہے کہ شد اگر زیر لفظ کے نیچے ہے نا تو وہ شد کے نیچے چلی جاتی ہے اگر شد لگی ہو تو. صحیح ہے، شد کے نیچے کا مطلب ہے کہ یہ با کے نیچے ہے، اور اگر زبر ہوتی تو وہ شد کے اوپر ہوتی. صحیح، تھوڑا سا. فَبِأَيِّ، وہ دیکھیں نا ای میں بھی ایسا ہی ہے، یہ یا کے نیچے زیر ہے اور شد کے نیچے لگا دیتے ہیں. اس میں جب آپ لکھتے ہیں تو اسی انداز میں لکھا جاتا ہے، سب میں ایسا ہی ہے. جی صحیح ہو گیا جی یہاں تک. اس کے بعد جی 31 نمبر آیت، سا نفرغ لکم ایھا الثقلان. سا ان قریب، سا کس لیے آتا ہے جی؟ ان قریب، سین زبر سا، ان قریب یعنی مستقبل قریب کے لیے لفظ کو خاص کر دیتا ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر کو. اور نفرغ پہ کیا لگا ہوا ہے؟ نون علامت، اور پیچھے لفظ کیا بچا؟ فا را غین. کوئی لفظ ذہن میں آ رہا ہے؟ فارغ، بہت خوب. ان قریب ہم فارغ ہوتے ہیں، ہم فارغ ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ حساب کے حساب سے فرما رہا ہے کہ ابھی تو دنیا کے معاملات اور نظام چل رہے ہیں، تو ان قریب ہم آپ کے حساب کا قصد یا ارادہ فرمائیں گے. صحیح ہے جی. تو اصل اس کا مطلب وہی ہے، فارغ، فرصت. ہم فرصت میں ہوں گے، ہم فرصت میں ہو جائیں گے. صحیح ہو گیا. لا واسطے پہلے بھی آ گیا، کم تمہارے. کم کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں جی، ہر روز کرتے ہیں آپ، اور کئی بار کرتے ہیں، اور بار بار کرتے ہیں. آج بھی لازمی کیا ہوگا. بہت خوب. السلام علیکم، وہی کم ہے، کم تم. کم کا مطلب ہے تم سب. صحیح ہو گیا جی. السلام سلامتی ہو، علی پر، کم تم. ایو
ہاں اے ایو ہم نماز میں استعمال کرتے ہیں نا، ایوہ النبیو اے کے مطلب میں ہے، صحیح. الثقلان دو بھاری گروہ، صحیح، دو بھاری گروہ انسان اور جنات مراد ہیں. لے جی ان قریب ہم فارغ ہوں گے اے دو بھاری گروہ تمہارے لیے، یعنی تمہارا حساب لیں گے. لیں جی یہ ہمارا جو ایک پہلا سلسلہ تھا وہ مکمل ہو گیا، موضوع بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب ہم اس کے جو آخری سلسلے اس کی جانب بڑھتے ہیں. جی پہلے کیا تھا؟ اتنی، اب کیا ہے؟ تین. یعنی اتنی والا جو معاملہ تھا نا وہ آپ نے دیکھا کہ لفظ کے شروع میں ہے، الف تا نون یا. اب یہ جو تین والا آ رہا ہے یہ لفظ کے آخر میں ہوگا. یہ تین سے کیا مراد ہے؟ زبردست، تے یہ نون، بالکل ٹھیک ہے، تے یہ نون. تو یہ جو ہے یہ لفظ کے آخر میں آئیں گے. اب اس کا ذرا دیکھ لیجئے جی کیا مطلب ہے. اگر یہ آخر میں لگے ہوں گے تو کیا مطلب ہے؟ اگر تا آخر میں ہوگا تو اس کے تین مطلب ہوں گے. بس یہ تھوڑا سا آپ نے غور و فکر کرنا ہے تا پہ، باقی آسان ہے. تا کے تین مطلب ہوں گے، وہ، تو، میں. اب وہ کیسے ہوں گے اگلی سلائیڈ میں واضح ہو جائے گا. یا کا مطلب کیا ہوگا؟ میں، میرا. آخر میں لگا ہوگا، مطلب کیا ہوگا؟ میں، میرا. شروع میں لگے تو وہ اور تھا، وہ. اب آخر کی بات ہم کر رہے ہیں، شروع کی نہیں کر رہے. آخر میں لگا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا میں، میرا. اور نون اگر آخر میں لگا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ہم، ہمارا. وہاں نون شروع میں تھا، وہاں بھی مطلب ہم ہی تھا. اور وہ جو شروع میں لگے تھے اتنی والے وہ تھے پریزنٹ اینڈ فیوچر. صحیح ہے جی، پریزنٹ اینڈ فیوچر. اور ان میں زیادہ تر کن کی بات ہوگی؟ پاسٹ ٹینس کی، پاسٹ ٹینس ہوگا. لیں جی یہ ساری مثالیں آ گئی. اب آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے صبر. جی صبر، صبر کرنا سب کو معلوم ہے اس کا مطلب. اب جیسا کہ میں نے بتایا تھا تا میں تین جہتیں آ جائیں گی، وہ، تو، میں. صحیح ہے جی، وہ، تو، میں. اور تو میں پھر دو صورتیں ہیں، مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے، یعنی چار ہو گئی. اب اس کو ایک دو دفعہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. یعنی تا کی صورتیں اصل میں کتنی ہیں؟ تین. وہ، تو، میں. تو کی پھر دو ہیں، مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے. اور یہ کہاں لگا ہوگا؟ لفظ کے آخر میں. اور کیسے اس کا ترجمہ کریں گے؟ اگر یہ آخر میں لگا ہو اور اس پر جزم ہو، صابرت جزم والا ہو، اس ایک عورت نے صبر کیا. صحیح، اس یا وہ، اس ایک عورت نے صبر کیا. اور اگر زبر لگی ہو، صبرتا، تو ایک مرد نے صبر کیا. صحیح. اور اگر زیر لگی ہو، صبرتی، تو ایک عورت نے صبر کیا. اور اگر پیش لگی ہو، صبر تو، میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے صبر کیا. دونوں اس میں مفہوم شامل ہیں. صحیح ہے جی. تو یہ چار چیزیں اس میں آپ کے سامنے آ گئیں. تو آپ پھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے. صبرت، اس ایک عورت نے صبر کیا. صبرتا، تو ایک مرد نے صبر کیا. صبرتی، تو ایک عورت نے صبر کیا. صبر تو، میں ایک مرد یا ایک عورت نے صبر کیا. اور صبر نہ، ہم نے صبر کیا. یہ دیکھ لیجئے اس میں اتنی والے میں کیا تھا؟ شروع میں لگتے تھے الف تا نون یا، اور پریزنٹ اینڈ فیوچر میں لے جاتے تھے. اور یہ کس میں لگ رہے ہیں؟ آخر میں. اور مفہوم کس کا دے رہے ہیں؟ ماضی کا، پاسٹ ٹینس ہو گیا. اب یا جو ہے جب لگے گی لفظ کے آخر میں، بڑا آسان ہے، کوئی بھی عربی کا لفظ اس کے آخر میں یا لگا دیں، میرا یا میرے کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. کتابی، میری کتاب. قلمی، میرا قلم. کتابنا، اب نا ادھر بھی آ گیا تھا، ماضی والا بھی، لیکن اگر کسی ناؤن کے آخر میں ہی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ہمارا. کتابنا، ہماری کتاب. اور قلمنا، ہمارا قلم. لیں جی اب اس کی مشق پہ آ جائیں. وہی الفاظ ہیں جن کا مطلب آپ کو آتا ہے، لیکن اس پہ جو علامتیں لگی ہوئی ہیں وہ آخر کے حساب سے. اب دیکھ لیں ذرا جی. سین میم عین، سمعن، سننا. یہ ایک دو جو سطریں ہیں یہ آپ کر لیں گے، اس کے بعد ہم جلدی سے کرتے جائیں گے پھر. جی سمعت، اس ایک عورت نے سنا. بالکل صحیح. سمعتا، تو ایک مرد نے سنا. اور سمعتی، تو ایک عورت نے سنا. اور سمعتو،
میں نے سنا، میں نے سنا اتنا کر لیں گے، اس میں مذکر مؤنث دونوں ہیں جیسے آئی میں ہوتے ہیں، آپ کو بتایا تھا. اور سمعنا ہم نے سنا، مذکر مؤنث دونوں اس میں شامل ہیں. جی عمل، عاملت، اس ایک عورت نے عمل کیا یا کام کیا. اور عملتا، تو ایک مرد نے عمل کیا یا کام کیا. اور عملتی، تو ایک عورت نے عمل کیا. صحیح. اور عملتو، میں نے عمل کیا. اور عملنا، ہم نے عمل کیا. بہترین ہو گیا. اس کے بعد جی نظر، نظرت، اس ایک عورت نے دیکھا. نظرتا، تو ایک مرد نے دیکھا. نظرتی، تو ایک عورت نے دیکھا. نظرتو، میں نے دیکھا. نظرنا، ہم نے دیکھا. صحیح. جہاں پہ آپ کو کوئی مشکل پیش آئے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی اس کے بعد ترک، چھوڑنا. ترکت، اس سے ایک عورت نے چھوڑا. ترکتا، تو ایک مرد نے چھوڑا. ترکتی، تو ایک عورت نے چھوڑا. ترکتو، میں نے چھوڑا. ترکنا، ہم نے چھوڑا. صحیح ہو گیا. اس کے بعد جی شکر، شکرت، اس سے ایک عورت نے شکر کیا. شکرتا، تو ایک مرد نے تو ایک مرد نے شکر کیا. شکرتی، تو ایک عورت نے شکر کیا. اور شکرتو، میں نے شکر کیا. اور شکرنا، ہم نے شکر کیا. لیں جی اب قرآنی مثالوں کی طرف آ گئے. یہ 24 اور 32 نمبر، اس میں صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں اتنی 3 اور اردو 3 چیزیں بس اس میں خاص طور پر دیکھیں گے. سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے 3 والا جو ابھی ہم نے پڑھا، اس پہ کون سا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اعدت. صحیح. تا آخر میں لگی ہوئی ہے تو تا پہ کیا ہے؟ جزم. اور اعدت، تیار کی گئی ہے وہ ایک مؤنث. صحیح. کیونکہ جہنم کی بات ہو رہی ہے تو اس حساب سے ترجمہ یہ ہو گیا تیار کی گئی ہے وہ ایک مؤنث. اس میں صرف یہی ایک مثال ہے. اب اس میں اردو کے حساب سے اگر ہم دیکھ لیں، اردو کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس میں تفعلو، فعل کام کرنا. صحیح جی. اس سے ملتا جلتا ہے. وا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر تفعلو آ گیا. اور فتقو تقوی سے ملتا جلتا ہے. صحیح جی. اور اس کے بعد نار، النار، آگ، نار نمرود. صحیح. استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد جی لفظ آ گیا الناس، لوگ، عوام الناس، ایسے ہم استعمال کر لیتے ہیں. اور وا اور الحجارہ، حجارہ یہ کس سے ملتا جلتا ہے؟ حجر، حجر اسود، پتھر. صحیح جی. حجرہ وہ مقام جس کو پتھروں سے بنایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جی اعدت، یہ تیار کی گئی وہ ایک مؤنث. اور لی واسطے، الکافرین، کافرین اردو میں ہم سارے اس الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا زیادہ تر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اردو کے ساتھ ملتے جلتے ہوتے ہیں یا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اور جب علامتیں آپ کو معلوم ہوں گی تو آپ علامتیں سمجھتے جائیں گے اور ترجمہ کرتے جائیں گے. صحیح. اب چند الفاظ اس میں آپ ایسے نظر آ رہے ہیں جو خالص عربی کے ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ اردو کے ہیں یا اردو کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. اور اگر ان کا آپ نے مکمل ترجمہ کرنا ہو تو پھر علامات کی مدد سے آپ کر لیتے ہیں. تو اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. وقود ایندھن کو کہتے ہیں. عربی میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. جی اس کے بعد 32 نمبر پہ آ جائیں. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قالوا انہوں نے کہا، کس سے ملتا جلتا ہے اردو کے لفظ؟ قول سے. سبحان یہ پتہ ہی آپ کو پاک ہے. کا تو، اس پر بات ہماری ہوئی. کا کا مطلب تو، جیسے جزاک اللہ خیرا. اور لا نہیں، بات ہو گئی. لا علم، لا جواب. صحیح. مختلف اس کی مثالیں آ گئی. لا محدود. اور علم جاننا. لا واسطے، نہ ہمارے. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا آ گیا؟ نا، لانا واسطے ہمارے. تو وہ نون زبر الف نا پہ بات کر رہے ہیں نا، 3 والا وہ آ گیا. اور الا مگر. جی الا مگر سنا ہے کبھی لفظ اردو میں پڑھا ہے؟ الا استعمال کرتے ہیں جی.
الا قلیلا مگر تھوڑے، بالکل صحیح، لیکن اگر استعمال نہیں کرتے تو لازمی کیا کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر مسلمان کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ تو الا خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، الا مگر کے مطلب میں۔ جی اس کے بعد ما، جو، ماورا، ماتحت، ماحول، علمتنا، اس میں کتنی علامتیں آ گئیں؟ 3 والی، 2 علامتیں اکٹھی آ گئیں، کون کون سی جی؟ تا اور نا۔ علمتا تو نے سکھایا، علمتا تو نے سکھایا، نا ہم کو، ہمیں، انا بے شک، کا تو، انتا تو ہی، العلیم جاننے والا، الحکیم حکمت والا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یعنی فرشتوں نے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں نہیں علم مگر جو تو نے سکھایا، اور بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ جی اس کے بعد آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو اس میں جی ایک مثال آپ کو نظر آ رہی ہے 3 والی، کون سی ہے؟ قُلْنَا، ہم نے کہا، کس میں ترجمہ آپ نے کرنا ہوتا ہے؟ ماضی میں، ہم نے کہا، صحیح، نون جب آخر میں آ جائے، ہم نے کہا۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسی مثال نہیں، لیکن اردو والے الفاظ آپ دیکھ لیجئے، وا اور از، جب، وا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، از جب، للملائکتی، لی واسطے، ملائکہ فرشتے، اسجدو سجدے سے ملتا جلتا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، اسجدو تم سب سجدہ کرو۔ یہ باقی جو ٹینس ہیں یا اس کا جو طریقہ کار ہے گرامر کا، یہ علامات کے ساتھ ساتھ ہمارا چلتا رہے گا، اس لیے میں بس وہ بتا دیتا ہوں مطلب، لیکن اس کی وضاحت ہماری آئندہ کلاسز میں ہو جائے گی۔ لی واسطے آدم، آدم علیہ السلام، فا تو، یہ فا چھوٹا سا حرف ہے، اس کا مطلب ہے تو پس، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، بے شمار بار قرآن پاک میں آیا ہوا ہے۔ سجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر، ابلیس شیطان کا نام ابلیس، اس کا مطلب اصل ہے مایوس، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، ابا اس نے انکار کیا، وا اور استکبارا، واستکبارا، اور اگر الگ الگ پڑھیں استکبارا، اس نے تکبر کیا، کبر، کبر کے ساتھ ملتا جلتا لفظ آ گیا تکبر کے ساتھ، استکبارا اس نے تکبر کیا، وا اور کانا، تھا یا ہے، ٹھیک ہے جی، یا ہو گیا، تو کانا کس کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے؟ کون و مکان۔ کائنات کو کائنات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ نے فرمایا تو ہو گئی، کائنات، کائنہ، کائن، یہ سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ اور من سے، جی اردو میں استعمال ہوتا ہے، من جانب، شفا من جانب اللہ، شفا اللہ کی طرف سے ہے، من سے، اور کافرین، ٹھیک ہے جی، کفر کرنے والے، با محاورہ ترجمہ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جی آخری آیت، آیت نمبر 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ تو اس میں 4 الفاظ کو سرخ رنگت میں کیا ہوا ہے۔ پہلے وہ دیکھ لیجئے، نعمتیہ، جی نعمتیہ میری نعمت، بہت خوب، یا ہے جب آخر میں آئے تو میرا کے مطلب میں ہے، اور انعمتو، جی انعمتو میں نے نعمت دی، صحیح، تاپش تو میں کے مطلب میں۔ پھر سن لیں جی، اسی کو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایک اعادہ اور تکرار بھی دوبارہ ہو جائے۔ انعمت اس نے نعمت دی، مؤنث کے لیے، صحیح، اور انعمتا تو نے نعمت دی، مذکر کے لیے، اور انعمتی تو نے نعمت دی، مؤنث کے لیے، اور انعمتو میں نے نعمت دی، انعام کیا، اور انعمنا ہم نے انعام کیا، نعمت دی، صحیح۔ اس میں ہو گیا جی علیکم اوپر تمہارے، جی علا کیسے استعمال ہوتا ہے؟ علل اعلان، بہت خوب،
علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں، چور دروازے سے آندھی نہیں آیا کرتی. مظفر وارثی صاحب کا شعر ہے جی. اس کے بعد وا اور کم پہ جیسا کہ بتایا السلام علیکم، کم تم. وا اور اوفو جی، اس کا جو ملتا جلتا لفظ ہے اس کے ساتھ وفا، پورا کرنا. اوفو تم پورا کرو، بی ساتھ عہدی میرا عہد. جی عہد کا مطلب وعدہ. بہت خوب جی. اردو میں بے شمار دفعہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. ساگر صدیقی صاحب نے کہا تھا جی. اس کے بعد آ گیا جی یا میرا، صحیح آخر میں آ گیا. اوفی میں پورا کروں گا. لے جی یہ وہ آ گیا، اتنی والا آ گیا. صحیح اوفی میں پورا کرتا ہوں، میں پورا کروں گا. تو یہاں میں پورا کروں گا. بیعہدکم بی ساتھ عہد وعدہ، کم تمہارا. وا اور ایا خاص، ایا کا نعبدو پڑھا تھا نا وہاں پہ آپ نے. ایا خاص یا میرا. فرحبون فا تو، اس کے بعد ارہبو تم سب ڈرو، نی مجھ سے. یہ جو نون زیر نی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہاں پر بھی یا حذف ہے، یعنی موجود ہے. یہ اصل میں لفظ ہے نی یا کے ساتھ، اس لیے مجھے کیا مطلب دے رہا ہے. فرحبو نی تم سب ڈرو مجھ سے. با محاورہ ترجمہ، اے اسرائیل کی اولاد تم سب یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم سب پر کی، اور تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف تم مجھ سے ڈرو. جی آخری ہمارا سلسلہ آ گیا ذہنی آزمائش کا. تو ویسے تو ساتھ ساتھ سلسلہ چلتا رہا ہے، اب مزید ہم دیکھ لیتے ہیں. جی سورہ آل عمران کی آیات ہیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. 3 آیات ہیں. اب اس میں سب سے پہلے آیت نمبر 16، اس میں ہم نے تلاش کرنا ہے جی سب سے پہلے 3 والے، پھر اتنی والے، پھر اردو والے. اب یہ کام سارا آپ نے کرنا ہے. جی الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. تو ایک ایک لفظ پہ ہم ترتیب سے بات کر لیتے ہیں. الذین وہ لوگ جو، یہ قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. وہ لوگ جو سورہ فاتحہ میں بھی آیا ہوا ہے. یقولون جی اس کا آپ کوشش کریں گے ترجمہ کرنے کی. وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے. وہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ یا سے. اور جمع کا مطلب کیوں کیا؟ واو نون کی وجہ سے. ماشاءاللہ واو نون کی وجہ سے. اور بقیہ لفظ آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا مطلب کیا رہ جاتا ہے. قول کا مطلب کہنا، اور یا کی مطلب مدد سے آپ نے کر لیا وہ، اور واو نون کی مدد سے کر لیا سب، تو مطلب بن گیا وہ سب کہتے ہیں، کہیں گے. اس نتیجے تک آپ پہنچ گئے. ربا رب سب کو پتہ ہے، یا رب زمان نہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. تو کثرت کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں رب کو. جی نہ ہمارا، یہ کس میں سے آ گیا؟ 3 میں سے. صحیح. ساتھ ساتھ یہ بھی آپ بتاتے جائیں تاکہ بات واضح ہو جائے اور آپ کے ذہن نشین ہو جائے. ربا نہ رب ہمارے، انا بے شک، خالص عربی کا لفظ ہے. نہ ہم یا ہمارے. صحیح ہے جی. وہی آ گیا 3 میں جو لفظ حرف آ رہا ہے. آمنا جی ہم ایمان لائے. بہت خوب. ماضی میں کرنا ہے کیونکہ نون آخر میں آ رہا ہے اور یہ ایمان کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے. آمنا ہم ایمان لائے. فا پس یا تو. بہت خوب. اغفر مغفرت. بالکل صحیح. اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. تو یہ ایک الگ سے ہمارا لیکچر ہوگا جس میں یہ بتایا جائے گا کہ امپیریٹیو ٹینس یعنی فعل امر کا ترجمہ آپ کیسے کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے. اغفر تو بخش دے، لا واسطے، نہ ہمارے، یعنی تو ہمیں بخش دے. ذنوب، ذنوب ذنب کی جمع، گناہ، نہ ہمارے. پھر وہی آ گیا وا اور ٹھیک ہے جی کی. اب یہی میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ لفظوں کو آپ نے الگ الگ کر کے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرنا ہے، سمجھنا ہے. کی الگ ہے، نہ الگ ہے.
کی کا مطلب ہے تو بچا، صحیح، کی کا مطلب ہے تو بچا نہ ہمیں، پھر واضح ہو گیا. اور عذاب النار، عذاب جہنم کا، عذاب جہنم کا. یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو یہ عذاب، بہت سے عذاب ہیں ہماری زندگی میں بھی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے. بامحاورہ ترجمہ، وہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. جی سیکنڈ لاسٹ آیت آ گئی. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جی فا تو ان، اگر اس کو ہم جلدی سے کر لیتے ہیں، حاجو وہ جھگڑا کریں، کا تجھ سے، فا تو کل کہہ دو، کل کہہ دو. محفل کل یہ ہم استعمال کرتے ہیں جس میں کل هو اللہ احد عام طور پر پڑھا جاتا ہے. کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بولا جا رہا ہے. کہہ دیجئے اسلمت، میں نے جھکایا. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینا، سرنڈر کر دینا. اسلمت میں اسلام لایا، میں نے جھکا دیا، وجہی چہرہ، یا جی اپنا، بہت خوب. اور یا کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا یا میں، بالکل صحیح ہو گیا. للہ واسطے اللہ کے، وا اور من جو اتبع اس نے اتباع کی. اتباع آپ نے سنا لفظ، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. نی میری، ابھی میں نے بتایا کہ نون زیر یا نی اصل ہوتا ہے، یا کو بعض اوقات اس سے حذف کر دیا جاتا ہے، مطلب لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، حقیقت میں موجود ہوتا ہے. تو جس نے میری اتباع کی، وا اور قل کہہ دیجئے، لی واسطے، الذین وہ لوگ جو، اوتو جن کو دیا گیا، الکتاب کتاب، والامیین اور ان پڑھ لوگ. امی کی جمع، یا نون جمع کے لیے لگا ہوا ہے. کیا اسلم تم اسلام لائے. یہ تم کا مطلب تم ہی ہیں، یہ یاد رکھ لیں. اسلم تم اسلام لائے. علم تم نے جانا. صبر تم نے صبر کیا. کر تم نے شکر کیا. فا تو ان اگر اسلم وہ اسلام لائیں، فا تو قد تحقیق اہتدو وہ ہدایت پا گئے. ہدایت کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے. وا اور ان اگر تولو وہ منہ موڑ لیں. فا تو انما اس کے سوا کچھ نہیں، علیہ کا آپ پر، تجھ پر، البلاغ پہنچا دینا ہے. بلاغ کا کیا مطلب ہے جی؟ پہنچانا. بلاغت ایک علم ہے جس میں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا فن سکھایا جاتا ہے. صحیح، فصیح و بلیغ. وا اور اللہ بصیر دیکھنے والا، بی ساتھ، العباد بندے. عباد استعمال کرتے ہیں اردو میں، حقوق العباد. وہی میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا غور کریں اپنے الفاظ پر بھی. اگر غور کریں گے تو قرآن پاک سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، ہم کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں. جی بامحاورہ ترجمہ. اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جھکا دیا جنہوں نے میری پیروی کی. اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور جو ان پڑھ ہیں، کیا تم اسلام لائے؟ اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. جی جناب. جی اصل میں من ہی ہے، لیکن جب اس کو آگے ملایا جاتا ہے ساکن کو پھر زیر دے دی جاتی ہے. اصل میں میم زبر نون جزم والا ہے، تو جب اس کو آگے ملائیں گے تو زیر دے دیں گے. بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی. جی گرامر کا یہ خاص قاعدہ ہے جی کہ جب بھی ساکن کو کوئی حرکت دی جاتی ہے تو زیر دی جاتی ہے. صحیح، کہ جب ساکن کو ایک مطلب قاعدہ آپ ذہن میں رکھیے کہ جب ساکن کو
کوئی حرکت دی جائے گی تو زیر دی جائے گی. یہ گرامر والے قاعدہ بیان کرتے ہیں جی. اس کے بعد آخری آیت آ گئی جی, آیت نمبر 25 سورہ آل عمران کی. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. فا تو, کیفا جی اردو کے کس لفظ سے ملتا جلتا ہے؟ کیفیت. زبردست جی. تو کیسے؟ اذا جب, از یا اذا جب, جمعنا ہم نے جمع کیا. یہ کون سا آ گیا جی؟ نون زبر الف نا نہیں, وہ کون سے قاعدے کے تحت آ گیا؟ 3 والے قاعدے کے تحت آ گیا. بالکل صحیح. جمعنا ہم نے جمع کیا, ہم ان کو, لی جی لیے, واسطے, یوم دن, لا نہیں, ریب جی شک. نام بھی ہوتا ہے نا لا ریب, جیسے لا ریب نام بھی رکھ لیتے ہیں بچیوں میں. شک, ریب کا مطلب شک ہے, لا کا مطلب نہیں. اور یہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے شروع میں آ گیا جی. فی میں ہی اس, وا اور وفیت, یہ بھی وفا سے ملتا جلتا ہے. اور 3 میں سے اس پہ علامت کون سی لگی ہوئی ہے؟ 3 میں سے تا لگی ہوئی ہے. بالکل صحیح, یعنی لگی آخر میں ہے, ویسے حرف پہلا ہے. بالکل صحیح. وفیت پورا دیا گیا, پورا پورا بدلہ دیا گیا. صحیح. وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. کل سب کو پتہ ہے جی, ہر, نفس روح جان, ما جو, کسبت اس نے کمایا. الکاسب حبیب اللہ, ٹھیک ہے جی, کاسب کمانے والا. کسبت اس نے کمایا. تو یہاں کون سی علامت ہے؟ 3 میں سے تا لگی ہوئی ہے جو آخر میں ہے جزم والی. اس ایک عورت, اس ایک مؤنث. صحیح. وا اور ہم, وہ لا نہیں جی. ہم پہ بھی بات کر لیں تھوڑی سی. ہم کہاں استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ انبیاء کرام علیہم السلام, ان پر. ہم ان, لا نہیں, یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے. یا کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ وہ. صحیح ہے. اور واؤ نون کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ سب. اور باقی ظلم, وہ ظلم کیے جائیں گے. تو یہ پیسیو وائس ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. با محاورہ ترجمہ سن لیجئے. تو کیسی کیفیت ہوگی جب ہم ان کو ایک ایسے دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں, اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو جمعنا ہم نے جمع کیا, اور وفیت وہ بدلہ دی جائے گی, ایک مونس. صحیح. لیکن یہاں پہ آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ فیوچر کا. مستقبل کا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اذا آ گیا. اب یہ قاعدہ خاص طور پہ نوٹ کر لیں, بعض جگہ یہ آ جاتا ہے کہ جب پاسٹ ٹینس پہ اذا کا لفظ شروع میں آ جائے تو وہ پاسٹ نہیں رہتا, وہ فیوچر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب فیوچر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اصل مطلب یہی ہے, جمعنا ہم نے جمع کیا, وفیت وہ پورا, وہ ایک مؤنث پورا بدلہ دی جائے گی, اور کسبت اس نے کمایا. یہ تو ماضی میں ہی ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے سامنے جی بات مکمل آ گئی. تو اذا جب آئے گا پاسٹ پہ تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ فیوچر میں, مستقبل میں چلا جائے گا. لیں جی, کلید ترجمہ قرآن, یہ آپ سے سوال پوچھے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی درست جواب دینے والوں کو کتاب پیش کی جائے گی. تھوڑا سا اپنے ذہن کو ذرا حاضر کر لیجئے. اور رمز قرآن اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں, قرآن کریم کی تعلیمات کے حوالے سے سننا سمجھنا چاہیں, تو رمز قرآن چینل کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جی آن لائن کلاسز بھی ہماری چلتی ہیں, تو جو حاضرین سامعین ہیں خاص طور پہ ان کے لیے وہ رابطہ کر سکتے ہیں 03415257 پر. لیں جی, اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اب آخری جو ہمارا مرحلہ کتابوں کے حوالے سے ہے, تو سوال جواب آپ سے پوچھے جائیں گے. سوال جواب کے ضمن میں انشاءاللہ آپ کو یہ کتابیں پیش کی جائیں گی. ادھر سے طلباء سے جی آغاز کرتے ہیں. آپ سے سوال ہے جی کہ آغاز میں بالکل بتایا تھا قرآن کریم کے مطالب اور معنی مفاہیم کچھ میں نے بتائے تھے, ان میں سے کوئی ایک آپ میں سے کوئی بتا سکے. جی قرات, تو مطلب کیا ہوا قرآن کا؟
بار بار پڑھی جانے والی کتاب جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے. بہت خوب جی, یہ آپ کتاب وصول کر لیں. بہت شکریہ جی. تو اس ضمن میں کلاس کے حساب سے ابھی ہم جو بات کر رہے تھے اس میں ایک حرف آیا تھا جی. آپ سے ادھر سے سوال ہے بچیوں کی طرف. ایک حرف ہم نے بتایا تھا, پڑھا تھا, سیکھا تھا, اس. جی اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اتنے لوگوں نے بتا دیا جی, آپ بتائیں. جب. چلیں صحیح ہو گیا, آ جائیں کتاب وصول کر لیں. اس کے بعد جی اگلا سوال کی طرف آتے ہیں ہم. فا, اس کا مطلب کیا ہے جی؟ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کیا. لیں جی آپ کے لیے کتاب. فا کا مطلب تو جی. باقی لوگوں کو انشاءاللہ پی ڈی ایف کی صورت میں یہ بھیج دی جائے گی, اور آج کا جو ہے وہ لیکچر بھی بھیج دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. بہت شکریہ جی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.